السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب رائے۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت، پاکستان بھر میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم پر حکومت اور اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس بھی ہوگا۔ پارلیمنٹ میں فلسطین کے ساتھ مکمل یکجہتی کے لیے اظہار کے لیے ایک خصوصی قرارداد بھی پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے فلسطین سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو درندگی کر رہا ہے اور اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا۔ ملیشیا، ترکی اور دیگر ممالک نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں قاتلانہ حملے میں شہادت۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل سربراہ پر براہ راست حملے کا حکم دیا، جبکہ ایران، یمن اور عراق نے مل کر لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور شروع کر دیا ہے اور امریکہ کا اسرائیل پر حملے میں کھل کر دفاع کرنے کا بھی اعلان کیا، جبکہ روس، چین اور فرانس کے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوشش بھی تیز کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے حملے کا حکم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں دیا تھا۔ کہا، ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملہ اسماعیل ہانیہ کا بدلہ ہوگا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران، یمن اور عراق مل کر لبنان سے اسرائیل پر حملے پر غور کر رہے ہیں۔ واضح نہیں کہ ایران کس طاقت سے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ یورپی مبصر نے بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا، اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کے واٹس ایپ پیغام میں جدید ترین سپائی ویئر لگا کر لوکیشن کا پتہ لگایا۔ امریکی اخبار نے تہران کے اس مبینہ مقام کی تصویر جاری کر دی جہاں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے تصویر شیئر کی۔ مشیر قومی سلامتی جان کربی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، غزہ میں امن کا حصول ہمیشہ سے پیچیدہ عمل رہا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ تہران واقعے کے کیا اثرات ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں روس، چین اور فرانس کے مندوبین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر حملے اور سربراہ حماس کے قتل سے غزہ جنگ بندی کا روڈ میپ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اسماعیل ہانیہ کو حملے میں نشانہ بنانا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اسرائیل کو اس حملے کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جب تک جواب نہیں ملتا یہاں بیٹھے رہیں گے، جواب نہ آیا تو تحریک ایک نئے رنگ میں آئے گی۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے سیاسی کلچر کے لیے تصادم نہیں کیا، ہم نے حکمت اور تدبر سے فیصلہ کیا ہے۔ یہ دھرنا ظلم کے نظام کے خلاف ہے۔ حکمران چوروں اور ڈاکوؤں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ چند دن انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بجلی کے بل کم نہیں کیے، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تو پھر ایک نئے رنگ میں یہ تحریک آئے گی۔ آپ نے تاریخی دھرنا دیا ہے اور یہ دھرنا جو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کی امید بن رہا ہے۔ اس تاریخی دھرنے کا 7واں دن مکمل ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، یہ ایک طبقہ ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فوج نہیں ہے، بلکہ ایک طبقہ ہے جو بیوروکریسی پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے، جو سیاست پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے مفادات کا یہ تحفظ کرتے ہیں۔ ملک میں صنعتکاروں سمیت مختلف حلقوں میں جانب سے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیپیسٹی کے لحاظ سے نصف سے زائد آئی پی پیز غیر ملکی یا نجی ملکیت نہیں بلکہ سرکار کی ملکیت میں چلتے ہیں، جو نہ صرف کئی نجی بجلی گھروں سے زیادہ مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ 45% کیپیسٹی پیمنٹ بھی لے اٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ کی خصوصی رپورٹ۔ آئی پی پیز نے ملکی معیشت کو یرغمال بنا لیا۔ گزشتہ برس پاکستان میں آئی پی پیز کو 3127 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جن میں سے خریدی گئی بجلی کی قیمت 1198 ارب روپے تھی، جبکہ 1929 ارب روپے بجلی خریدے بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے گئے۔
दिलचस्प बात यह है कि पैदावारी सलाहियत के लिहाज से 52% IPPs हुकूमती मलकियत, सिर्फ 25% निजी और 23% CPEC मंसूबों का हिस्सा हैं। इन IPPs को अदा होने वाली कैपेसिटी पेमेंट का सबसे ज्यादा यानी 45% हिस्सा सरकार, 40% CPEC जबकि सिर्फ 15% निजी बिजली घरों को जाता है। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि सरकारी IPPs बहुत से निजी बिजली घरों से ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। नेपरा की जुलाई 2024 की मेरिट लिस्ट के मुताबिक थर्मल पावर से सस्ती बिजली पैदा करने वाले पहले 20 प्लांट्स में कोई भी सरकारी IPP शामिल नहीं, जहां उच्च पावर थर कोल ब्लॉक 1, लिबर्टी पावर, थर एनर्जी और थल नोवा जैसे निजी प्लांट्स गैस और कोयले से 3 रुपए से 5 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। वहीं सरकार का सबसे सस्ता IPP हवेली बहादुर शाह RLNG पर 21 रुपए फी यूनिट में बिजली पैदा कर रहा है। इसी तरह LNG पर बिजली पैदा करने वाला बलोकी पावर प्लांट 22 रुपए फी यूनिट, भिक्की पावर प्लांट 23 रुपए फी यूनिट, पंजाब थर्मल 24 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। कंबाइंड साइकिल पर चलने वाला सरकारी प्लांट नंदीपुर 30 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, सार्फिन ने इन सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स को बिजली खरीदे बगैर 142 अरब रुपए सालाना की अलग अदायगियां की। यूं कैपेसिटी पेमेंट शामिल करके इन प्लांट्स की बिजली 30 रुपए से 42 रुपए फी यूनिट तक पड़ती है। इन पांचों सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 5421 मेगावाट है। माहिरीन का कहना है कि सरकारी प्लांट्स का एफिशिएंसी लेवल बहुत से निजी प्लांट से कम है, जिसके बायस इनसे महंगी बिजली पैदा होती है। अवाम के अदा करदा सरचार्ज से बनने वाला 969 मेगावाट सलाहियत का हाइडल IPP नीलम जहलम बरसों से बंद पड़ा है। सार्फिन इससे सस्ती बिजली हासिल करने के लिए अपने बिलों में 55 अरब रुपए अदा कर चुके हैं। हाइडल से सस्ती बिजली पैदा करने के लिए लगाए गए दीगर सरकारी IPPs की कहानी इससे भी तशवीशनाक है। 1410 मेगावाट सलाहियत का तरबेला एक्सटेंशन 4 कैपेसिटी पेमेंट के बोझ के बायस सार्फिन को 21 रुपए फी यूनिट में पड़ रहा है। 81 मेगावाट का मालाकंड 3 कैपेसिटी पेमेंट के बोझ के बायस 28 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि 720 मेगावाट का करोड़ पावर प्लांट 26 रुपए फी यूनिट से भी महंगा पड़ रहा है। पानी से बिजली पैदा करने वाले इन सरकारी IPPs की बिजली वापटा के हाइडल मंसूबों से कई गुना महंगी है। सितम ज़रीफी ये कि आम सारिफ सोलर पावर प्लांट से बिजली पैदा करके 19 रुपए फी यूनिट में हुकूमत को फरोख्त करता है, मगर हुकूमत के अपने सोलर IPPs इससे दुगनी कीमत यानी 41 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। सरकार की मलकियत में चलने वाले न्यूक्लियर IPPs न सिर्फ सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं, बल्कि दीगर सरकारी IPPs के बरक्स इनका प्लांट फैक्टर भी सबसे ज्यादा यानी 83% है। 3500 मेगावाट के ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ 1.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद इन पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब रुपए से जायद है। माहिरीन का कहना है कि सरकारी IPPs को अदा होने वाली कैपेसिटी पेमेंट इन बिजली घरों के मुलाजमीन की तनख्वाहों, ऑपरेशनल अखराजात और बैंकों से लिए गए कर्ज के साथ साथ बद इंतजामी की भी नजर हो जाती है।